बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों मित्रों, गवर्नर राज या अदम एतमाद पर वोटिंग होने क्या जा रहा है। वज़ीर आज़म हाउस और गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें और अहम इजलास, क्या फैसले होते रहे और मुस्तकबिल करीब में हो क्या रहा है, ये मैं आज आपके सामने रखता हूँ। और सज्जनों मित्रों, पाकिस्तान के 3 अहम शख्सियात, साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान पल पल लम्हा लम्हा मुलाकातें क्यों, वजह क्या है। परवेज़ लाई कहते हैं डट गए। किस बात पे डट गए, ये भी मैं आज आपके सामने रखता हूं। और सज्जनों मित्रों, बहुत मशहूर बयानिया, वोट को इज्जत दो और टिकट बिकता है, इस बयानिया ने अपना रुख क्यों तब्दील कर लिया। और सबसे अहम सज्जनों मित्रों कि पीटीआई की नई हिकमत अमली क्या है और पीडीएम सोच क्या रहा है, ये मैं आज आपके सामने रखता हूं। और सबसे पहले तो सज्जनों मित्रों, आज मैं आपके सामने यही रखता हूं कि पीडीएम सोच क्या रही है। मौजूदा हालात में पीटीआई की हिकमत अमली क्या है, उसके लिए हमें वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस में झांकना पड़ेगा। वहाँ झांकते हैं, देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ। गवर्नर हाउस में आला शख्सियात, जिस तरह मैंने जिक्र किया आपको, वो प्लस सीनियर क़यादत पीडीएम की गवर्नर हाउस में बैठी मौजूद। और गवर्नर साहब ने भी अपना चेहरा दिखाया। गवर्नर साहब जो कहते हैं गैर जानबदार होते हैं सदर तो गवर्नर, लेकिन कल तो गवर्नर साहब भी इस अहम इजलास में बैठे, पीडीएम के इजलास में सज्जनों मित्रों। और इतने अहम फैसले फिर हुए क्या, कहते हैं कि पीडीएम में ये फैसला हुआ कि अगर आज गवर्नर ने जो अहकामात जारी किए हैं पंजाब असम्बली के हवाले से, वज़ीर आला के हवाले से, आज अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर मुल्क में गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। सज्जनों तो मित्रों, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, कहते हैं कि अगर पंजाब हुकूमत ने इसी तरह खिलाफ वर्जियाँ की तो फिर वज़ीर आला हाउस पर भी चढ़ाई कर दी जाएगी और डिसीट कर दिया जाएगा, डीसील कर दिया जाएगा। ये अहम मामला। तो उसके अलावा तमाम पीडीएम के लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, लेकिन एक अहम बात जो सामने आई सज्जनों तो मित्रों, मेरा रेडार ये कहता है कि परवेज़ लाही को पेशकशें, मिन्नतें, तरलें, दरख्वास्तें और पता नहीं क्या क्या ऑफ़र करने के बाद अब पीडीएम में अपने में ही फूट पड़ गई है। और मेरा रेडार ये कहता है कि अब अगला वज़ीर आला पीपल्स पार्टी ने मांग लिया। पीपल्स पार्टी ने कहा जनाब, अगर 10 सीटों वाले परवेज़ लाई को पीटीआई वाले वज़ीर आला बना सकते हैं तो सारे काम तो फिर मैं कर रहा हूँ, सारे टास्क तो मैंने करने हैं जनाब, तो हम 7 वाली सीटों वालों का वज़ीर आला क्यों नहीं हो सकता। तो सज्जनों तो मित्रों, अब मैं ब्रेकिंग आपको ये दे रहा हूँ। कल गवर्नर हाउस में जो हुआ, पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला अपना मांग लिया है कि जनाब वज़ीर आला फैसला करें हमारा तो हम फिर तब्दीली लाते। अब इस पर क्या होता है क्या नहीं होता। अब वज़ीर आला हाउस में भी झांक लेते हैं, यानी वज़ीर आला परवेज़ लाई उनकी रिहाइशगाह पे क्या होता रहा। कहते हैं कि वहाँ पर भी अहम मुलाकातें हुई, बहुत अहम फैसले हुए और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी कल इजलास हुआ
PTI کے ساتھ پرویز الہی کی کمیٹی اور PTI کی کمیٹی، وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاتا ہوں کہ وہاں اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہوا کیا. لیکن آج میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ اسپیکر نے، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے جو کل رولنگ دی ہے وہ ختمی ہے اور آئین کے مطابق ہے. اب سجنوں تو متروں، PDM نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے وہ غیر آئینی ہے. ہاں جی، اب وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی والے کہتے ہیں، اسپیکر کہتے ہیں کہ جناب گورنر نے جو جناب حکم جاری فرمایا ہے، جو لیٹر آیا ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. اب گورنر ہاؤس میں جو بات ہوئی کہ گورنر راج لگایا جائے گا، وہ کیسے لگایا جائے گا؟ گورنر راج میں تو تمام تر اختیار جو ہے وہ صدر کے پاس ہے. صدر کی مشاورت اور ان کی مرضی کے بغیر ایسا ہوتا نہیں. کیا یہ دھمکی ہے یا واقعی اس میں سنجیدہ ہے سارے معاملات میں؟ اور اسی طرح وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا، جس میں ہوتا رہا، اس میں ایک بات تو طے ہوئی. کل جس طرح کہا جا رہا تھا، اور میں نے خود آپ کو شاید یاد ہو سجنوں تو متروں، میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ بریکنگ دے دی تھی کہ یہ حکمت عملی ہے جس کی بنیاد پر عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش ہو گئی اور سارے معاملات ہو گئے، کیونکہ اس میں پرویز الہی انوالو. لیکن اسی کو لے کر کے PDM نے بڑی بغلیں بجائیں کہ شکر ہے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ PDM کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو محتاج ہے، جو شجاعت کے محتاج ہیں. پرویز الہی کی منت اللہ کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمارے ساتھ مل جاؤ تاکہ ہم یہ الیکشن کو روک سکیں، الیکشن نہ ہو، وہ آگے عوام کے پاس نہ جانا پڑے، کیونکہ شکست ہے نا جی، خودکشی کون کرتا ہے. بہرحال پرویز الہی اس معاملے پہ ڈٹ گئے ہیں. آخری اطلاعات آنے تک، اب تک کے حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ پرویز الہی عمران خان کے ساتھ ہے اور ہر حالت میں پرویز الہی عمران خان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکا ہے. یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی لیٹسٹ جو سچویشن ہے وہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور زراری، شجاعت اور شہباز شریف اسی حوالے سے اب پریشان ہیں کہ پہلے تو ہم نے تکیہ پرویز الہی پہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے پرویز الہی ہمارے ساتھ آ جائے گا تو چیف منسٹر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی چیف منسٹر ہو، اور چند بھی نہیں ہے نا، روک لیتے ہیں. سجنوں تو متروں، میرا ریڈار یہ بھی کہتا ہے کہ PDM کے علم میں ہے، ان کے آئینی اور قانونی ماہرین، یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، لہٰذا تحریک عدم اعتماد تو آپ کسی صورت میں کامیاب کروا ہی نہیں سکتے. اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے جو گورنر نے کہا ہے وہ غیر آئینی ہے. پھر بھی یہ کیا تو میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ یہ صرف تاخیری حربے ہیں 2-4 مہینے نکالنے کے حوالے سے، اور اس کے بعد کیونکہ تمام تر معاملات، کیونکہ یہ قانونی اور آئینی بحران ہے. اسمبلیوں کے حوالے سے گورنر کچھ کہتا ہے، اسپیکر کی رولنگ کچھ کہتی ہے، اب آئینی اور قانونی ماہرین کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ درست ہے، کوئی کہتا ہے وہ درست ہے. آخر یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ آئین کے مطابق کیا ہو رہا ہے اور غیر آئینی کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً عدالتوں نے کرنا. اور سجنوں تو متروں، اب بال پھر کورٹ میں جائے گا، اور پاکستان میں ہمیشہ 2 طاقتیں ایسی رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ، جنہوں نے مشکل وقت میں فیصلے سخت کیے اور بہت سارے لوگوں کو اس میں ریلیف مل گیا، کچھ لوگوں کو نقصان ہوا، لیکن فیصلے بہرحال اسی طرف چلے گئے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ اور عدلیہ کا فیصلہ جو بھی ختمی ہوگا، جیت اسی کی ہوگی جس کے حق میں یہ فیصلے ہوں گے. کیونکہ PDM نے اپنے طور پہ جو سوچ رکھا ہے وہ کچھ پتے سامنے آ گئے ہیں، اور PTI نے جو حکمت عملی اختیار کی ہے وہ بھی معاملات کافی حد تک سامنے آ گئے ہیں. لیکن میرا ریڈار جو کہتا ہے اور حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے میرا یہ تجزیہ یہ ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ عدالتوں کی طرف ہی جائیں گے، اور جب عدالتوں کی طرف جائیں گے تو پھر یقیناً اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا جو فیصلہ ہوگا وہی ختمی ہوگا. جس کے حق میں ہوگا وہ جیت جائے گا، جس کے حق میں نہیں ہوگا وہ اس کو آپ کہہ لیجئے کہ ناکام. لیکن بات تو صرف اتنی ہے کہ الیکشن 4-6 مہینے پہلے ہوں گے یا اپنے وقت پر ہوں گے.
اگر ملک کو بچانا ہے، ملک میں پرامن حالات کرنے ہیں اور معیشت کے معاملات کو سنبھالا دینا ہے، تو اس میں مہینوں کی بات نہیں ہے، اس میں وفاد جو ہے وہ بالاتاق کرتے ہوئے فیصلے کر لینے چاہیے. 2 مہینے آگے کیا، 2 مہینے کیا، بعد میں کیا. سجنوں متروں، جو بھی ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.